اور آخری بات بہت مختصر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس وقت میں یہاں سے جا کر کے اگر پہلے سے مکاتب کا کام کر رہے ہیں تو ان کو مضبوط کیجئے، نہیں کر رہے ہیں تو شروع کیجئے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے اسٹاف کا کہ اساتذہ نہیں ملتے، اور ایک مسئلہ پیش آتا ہے بجٹ کا کہ کتنے کھولیں گے تو کتنے پیسے ہم دیں گے۔ 3 ہزار بھی دیں گے تو 10 کھولیں گے تو 30,000 چاہیے، 100 کھولیں گے تو 3 لاکھ روپے چاہیے، کتنا آپ کے پاس پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بجٹ کا مسئلہ۔ عام طور سے مکتبوں کی ترغیب دینے پر یہ 2 مشکلات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی بجٹ بہت مشکل سے جمع ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے بجٹ کا جمع۔ دوسرے یہ کہ اساتذہ نہیں ملتے، کتنے اساتذہ لائیں، کہاں کہاں کھولیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دونوں مسئلوں کا حل بہت آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو مکتب کا تصور کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں ہی کا تصور کرتے ہیں، اس کا تصور صحیح کریے۔ وہ یہ کہ مکتب کے نام پر آپ صرف چھوٹے بچوں کو مت پڑھائیے بلکہ بڑے لوگوں کو پڑھائیے، بڑے لوگوں کو بھی پڑھائیے، نوجوانوں کو، تاجروں کو اور پیشہ ور لوگوں کو جو مختلف کاموں سے وابستہ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پکڑیے، ان کو بھی تجوید کی اہمیت بتا کر پڑھائیے۔ اور جب ان کا قرآن صحیح ہو جائے تو ان کو اتنی اہمیت سے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو ایک مکتب چلانا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ تو وہ مکتب چلائیں گے تو ان کو اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے تنخواہ پاتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہے۔ وہ ضرورت مند نہیں ہے تو ان سے کام شروع ہو جائے گا، اور وہ بچوں کو پڑھائیں گے بھی، شوق سے پڑھائیں گے، اور پھر ماشاءاللہ سے وہ خرچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹیچر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، استاد بھی مل گیا اور بغیر خرچے کا مل گیا۔ تو ہم بڑوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، بڑوں کو پڑھانا اور پڑھنے کے زمانے میں بار بار ذہن بنانا، دیکھو بھائی ہم آپ کے اوپر اتنی محنت ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے، آپ کو تو آ ہی جائے، مگر ہمارے ایک مکتب کو آپ چلانا پڑے گا۔ یہی ہے ہمارا معاوضہ کہ آپ ہمیں ایک مکتب، ہمارا ایک مکتب سنبھالیں گے آپ، یہی چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ اس طرح ان کے اوپر محنت کر کے جب تیار کیا جائے تو انشاءاللہ معلم بھی مل جائے گا، مکتب بھی کھل جائے گا، اور بجٹ کا مسئلہ بھی نہیں پیش آئے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ مکاتب اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اگلی نسل کے ایمان کی حفاظت مشکل ہے، دین کی نہیں، ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ اس لیے مکتب گلی گلی قائم ہونے کی ضرورت ہے، مگر مکتب اگر رضاکارانہ طور پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر پیشہ ورانہ طریقے پر چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے چلائیں گے؟ ایک تنظیم 50 چلا رہی ہے، ایک تنظیم 25 چلا رہی ہے، ایک تنظیم 100 چلا رہی ہے، کتنے چلا سکیں گے؟ کتنے چلا سکیں گے؟ سورسز کیا ہیں؟ ذریعے کیا ہیں؟ اس لیے اس کو آپ فریضہ مذہبی بنا کر، اپنی آخرت کا سودا بنا کر اس کام کو شروع کریں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ شروع میں کچھ بڑوں کو بھی پڑھاتے رہیں، ایک جماعت بڑوں کا بھی مکتب آپ کا چلتا رہے، یہ چلے تو الحمدللہ اس میں بہت سے لوگ۔ میں کل شولہ پور میں تھا تو وہاں کا ایک مشاہدتی تجربہ جو میں کافی عرصے سے ساتھیوں کو بتا رہا تھا، لیکن کل میں نے دیکھا تو بتایا کہ ایک مولانا چلا رہے ہیں مکاتب، 13 مکتب صرف چل رہے ہیں پورے شہر میں، ان کے دوسرے لوگ بھی چلا رہے ہوں گے، ان کے 13 مکتب چل رہے ہیں۔ ان مکتبوں میں بالغین اور بالغات بھی پڑھتے ہیں اور ان بچے بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس طرح شروع میں یعنی 2013 سے انہوں نے کام شروع کیا، تو کہتے شروع میں تو بڑی مشکل سے یہ کام ہوا، لیکن اب میرے پاس معلمات بھی ہیں اور معلمین بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو حافظ صاحب، عالم صاحب، وہ کتنے ملیں گے آپ کو؟ وہ نہیں ہے۔ ایک صاحب سے انہوں نے ملایا کہ ان کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، ان کا میڈیکل شاپ ہے، ان کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، یہ پولیس میں کام کرتے ہیں، ان کا بھی ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں۔ یعنی بدیہی بات جو میں کل آنکھوں سے دیکھ کر مصافحہ کیا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ مکتب چلا رہے ہیں، بعض کو داڑھی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے قرآن صحیح پڑھ لیا ہے اور قرآن پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔
اگر ہم جب تک اتنی وسعت نہیں لائیں گے اور کام نہیں کریں گے یہ مکتبوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جب مکتبوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہماری نسل جو آج ہمارے گود میں پل رہی ہے اس کے ایمان کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مکاتب کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ مولانا محمود مدنی ابھی آئے تھے حیدرآباد میں، تو اس سے پہلے بھی سنا تھا 5 سال پہلے ان سے میں، ابھی صدارتی انتخاب کے لیے آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، تو مدرسہ چلانا بھی فرض کفایہ ہے، اور بقدر ضرورت علم حاصل کرنا کہ قرآن صحیح ہو جائے اور مسائل سے واقفیت ہو جائے یہ فرض عین ہے، تو مکتب قائم کرنا بھی فرض عین۔ تو ہم فرض کفایہ کے لیے لاکھوں روپے کا چندہ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ویران ڈالے ہوئے ہیں، بچے نہیں مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بننے کا بنتا جا رہا ہے اور تعمیر کی تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ پرانی خراب ہو گئی تو نیا ڈیکوریشن ہوتا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے اور لاکھوں روپے لگ رہا ہے، اور یہ فرض کفایہ کے واسطے، اور فرض عین ترس رہا ہے اس پر پیسہ خرچ کرنے والا۔ اس لیے فرض عین مکاتب کا جو تصور ہندوستان میں ہے وہ فرض عین درجے کا علم ہے۔ پورا حافظ بنانا، پورا عالم بنانا فرض کفایہ ہے، ہونا چاہیے، اس کے بھی کام بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہر عالم فارغ ہو کے آ رہا ہے، پہلے سے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے ایک اور مدرسہ کھول دیا، ذرا ناظم سے اختلاف ہو گیا، بازو ہی جا کے دوسری مسجد میں شروع ہو گئے، ایک اور مدرسہ قائم کر دیا۔ تو ہم لوگ مدارس کو پھیلا رہے ہیں، لیکن مدرسوں کی بہتات سے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے 2-4 دن پہلے کسی صاحب نے کہا کہ حضرت اس کی فکر کرنا چاہیے کہ مدرسوں میں بچے نہیں آ رہے، بچوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے، کل بھی جتنے فیصد مسلمان مدرسوں میں پڑھتے تھے آج بھی اتنے فیصد پڑھ رہے ہیں، بلکہ کچھ اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن کم جو نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کل شہر میں ایک مدرسہ تھا، اب 5 مدرسے ہیں، اور وہی 100 بچے 20-20 ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو کم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہی تعداد پڑھ رہی ہے جتنی پہلے پڑھتی تھی، کم نہیں ہوئی، مدرسے بڑھ گئے، تعداد کم نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ بار بار جگہ جگہ بلا ضرورت مدرسہ قائم نہ کریں، ضرورت سے کریں، اگر ڈھنگ سے نہیں چل رہا ہے تو دوسرا اچھا قائم کریں آپ، اور اگر اسی کو اچھا کر سکتے اسی کو بھلا کریں، اسی کو بہتر بنائیں۔ اگر ضرورت نہیں، مکتبوں پہ خرچ کرو سارا پیسہ، اور مکتبوں پہ سارا ہمارا ملت کا سرمایہ لگا دیا جائے، لٹا دیا جائے، اور مالداروں کو بھی اس کی اہمیت بتائی جائے کہ وہ اپنا پیسہ اس پر خرچ کریں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے چندہ لائیں، یہ بڑا مشقت کا کام ہے، اور چندہ لائیں اور ہمیں 10,000 ملے، ہم نے 3 مکتب کا ارادہ کیا کہ بھئی 3 مکتب چلائیں گے، 4-5 چلائیں گے، یہ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ مالداروں کے پاس جا کر ان سے پرسنلی ملاقات کر کے ان کو مستقبل کی صورتحال، ایمان کی اہمیت، دینی تعلیم اور قرآن کی اہمیت اور بچوں کو پڑھانا ضروری ہونے کی اہمیت بتا کر ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں 10 مکاتب ہم قائم کریں گے، نگرانی ہم کر لیں گے، تنخواہ آپ دے لیا کیجیے، اور ہمیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ ہی لے جا کر ان کو تنخواہیں دے دیجئے، آپ ہی ان کو کور دے دیجئے، ہم دیہاتوں میں قائم کریں گے، آپ ہفتے میں ایک اتوار دکان بند رہتی ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جائیے، فیملی کو بھی لے جائیے، ان مکتبوں کا دورہ بھی کر لیجئے اور ان کو تنخواہیں بھی دے دیجئے، آپ، ہم نہیں مانتے آپ سے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو تیار کر کے 10-10، 15-15، 20-20 مکتب کی تنخواہیں دینے والے ہمارے سماج میں تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے موجود ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے بچے خود اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مگر جہاں سمجھ میں آیا وہاں لگا رہے ہیں، جہاں سمجھ میں آیا وہاں بیکار خرچ کر رہے ہیں پیسے۔ یہ پیسہ صحیح خرچ کرانے کو ہم ایک ترتیب بنا لیں، اس ترتیب سے انشاءاللہ مکاتب کا کام بہت اچھا ہوگا، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء کے تحت دینی تعلیمی بورڈ ہے، اور جمعیت علماء نے یہ کام 100 برس پہلے شروع کیا، اور اس وقت سے اب تک برابر یہ کام چل رہا ہے۔ مستقل جمعیت کے تحت دینی تعلیمی بورڈ ہے، جس نے نصاب بھی بنایا تھا، جس نے پورے ملک میں دہریت کے خاتمے کے لیے
اور الحاد کے خاتمے کے لیے یہ تعلیمی نظام مکاتب کا چلایا تھا، اس دفعہ پھر اس کا احیاء ہوا ہے، اور مرکز کے ذمہ دار حضرات چاہتے ہیں ہر علاقے کا دینی تعلیمی بورڈ قائم ہو اور ہر علاقے میں مکاتب کا یہ نظام چلے اور خوب چلے اور مضبوط چلے اور مؤثر ہو، نتیجہ سامنے آئے ہمارے۔ اس طرح ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام تو جمعیت علماء کے تحت ایک کام اصلاح معاشرہ کا، وہ بھی علماء ہی سب سے اچھا کر سکتے ہیں، اور ایک کام مکاتب کے شیوخ کا، وہ بھی علماء ہی سب سے اچھے طریقے پر کر سکتے ہیں، اور اس کی کچھ ملی سماجی اور سیاسی خدمات ہیں، تو اس میں جس کو جتنی مناسبت ہو اس اعتبار سے اس میں حصہ لے اور مجموعی طور پر اپنے یونٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، متحد رہیں، مضبوط رہیں، باہمی اختلافات سے بچیں، اللہ کے لیے ایک ہوں، شیر و شکر ہوں، بدگمانیاں نہ کریں اور لوگوں کے عیوب کو نہ اچھالیں، اس کو چھپائیں۔ اللہ ستار ہے، ہم بھی ستار بنیں، اللہ غفار ہے، ہم بھی غفار بنیں، درگزر کریں۔ اگر یہ معاملہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن ہم اپنے شیرازے کو بکھرنے نہ دیں، ہم علماء کی جمعیت کو متحد رکھیں اور اسے ٹوٹنے نہ دیں۔ اس لیے کام کریں تو انشاءاللہ بہت کام ہوگا، بہت ہوگا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے، اور ہم اپنے اسلاف کو اپنے سامنے آئیڈیل بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر اپنے لیے میدان عمل تیار کریں اور کچھ کر کے اللہ کو دکھائیں۔ دنیا تو خود ہی دیکھ لے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔